محمد ارشد صاحب اور اے سارے محلے والے سنگی جنہاں نے اس وزن وچ معاونت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو برکت اور خیر نصیب فرمائے، اور جتنے بھائی دور دراز تو اس بزم میں شرکت واسطے تشریف لائے، اللہ انہاں ساریاں تے خیر نازل فرمائے اور انہاں نال راضی ہو جائے۔ چند گزارشات آپ دی خدمت جو وقت دے اندر پیش کروں گا، اللہ سب سنگیاں نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاکرا، آنکہ ایمان داد مشتے خاکرا، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ علماء دین ماشاءاللہ اس بزم دی رونق نے ساڑھے ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت دے بڑے خوبصورت خطیب حضرت علامہ مولانا ملک منصب علی صاحب، باقی سنگیاں دا مینوں نام نہیں آؤں دا، انج سارے ہی سونے نے، عالم دین دا عالم ہوندے ہی سونا ہے جی، جو بھی حضور دے دین دا کم کردہ ہے میں او دا تعارف نامی کرامات او دا تعارف تے حضور کروایا ہے۔ حضور فرما دینا، سائیں فرما دینا کہ اس عالم دی شان یہ ہے کہ حضور دے دین دا عالم جس جگہ تے بیٹھ جائے، ویرانے میں جنگل میں، حضور فرما دیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، جدو جنت دے باغ کوڑو گزرو تے کچھ کھا لو، تو صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت دا باغ کی، فرمایا مجالس العلم والعلماء، جتھے حضور دے دین دے عالم بیٹھے ہون وہ جگہ جنت دا باغ ہوندی ہے۔ تو اے عاشقان مصطفیٰ، عالم تے اس رتبے والے ہوندے نے، وہ جتھے ڈیرہ لا لین وہ تھاں جنت دے باغ اس تبدیل ہو جاندی ہے۔ ہاں جی،
تو انہاں دی شانہ رتبے بڑے بلند نے، لیکن عزیزوں اور ساتھیوں یاد رکھو، جتنا بندہ علم رکھدا ہوئے مزہ دائیں اتنا عمل بھی کردا ہوئے۔ میں تے عالم ہے نہیں، چونکہ مطلب آپ سب سنگی جان دی ہو، میں کوئی عالم نہیں، بس صوفیانہ جہا رنگ ہے ساڈا، گناہگار جے عام جے بندے ہیں تے سائیاں ڈیوٹی لائی ہے بھئی ذرا بندیاں نہ کھول دین دس چھڑیا کو جنہ کوئی سانو سمجھ چاہتا ہے، اسی دس دینے آپ کو سنگی سمجھ دینے بھی سانو سمجھ آئیے تے اسی انہیں چلو جی آئی جے تے اسی پھر تانوں سمجھا چھڑنے۔ میں اپنے آپنو کدی بھی علماء دی صف وچ شمار نہیں کیتا۔ لوگ اب میرے نال عالم وغیرہ دے الفاظ لکھ دیں، لیکن یہ وڈیاں لوگاں دے لفظ نے، ساڑھے بندیاں میں دا پتہ کو نہیں ہوندہ کہ دے نال کیڑا لفظ لانا ہے، لالو چھڑ دینے۔ تو میں حقیقت توڑے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں درس نظامی میں پڑھی ہے، ہاں جی درس نظامی جو علماء پڑھ دیں وہ میں بھی پڑھی ہے اپنے استاد کو، وہ جی میں پڑھانا چاہتے سن، چلو وہ جی نہیں میں پڑھ سکیا، لیکن ایک باری پاس ساری کی تھی، ہاں جی۔ تو لیکن میں اپنے آپ علماء دی صف وچ نہیں گندا، صوفیاء دے پیچھے کھلون والا ضرور آنا کہ اسی صوفیاء دے پیچھے کھلون والے ہیں، وہ کریم ہوندے نے، گندیاں بندیاں نے بھی نال لے جاندے نے، تو سن بھی لے جان۔ تو آپ سب احباب دی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ ایک آیت میں پڑھی ہے اور ایک منزل دا تعین کیتا ہے ایتھے بے کے، کیونکہ میں دنان کو پوچھا بھئی کی بیان کرنا ہے، اس کا کہا جو دل، تو پھر میرے دل میں جو آیا میں وہ شروع کر لیا بھئی ایتھوں میں شروع کرنا ہے تو ایک منزل ہے اتھے لے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میری زندگی دی کوئی تقریر ایسی نہیں ہونی جدے وچ عقیدہ میں بیان نہ کیتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں اس بندے نال بھی پیار ہے جڑا عقائد اہل سنت دا کم کردہ ہے، بیان کردہ ہے، اشاعت کردہ ہے، او دی ترویج کردہ ہے، او دے واسطے محنت کردہ ہے، اس بندے نال بھی میں نے پیار رہا ہے۔ اچھا بھئی سجنوں ذرا غور فرمانا، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک، ساری کائنات دے چہرے اللہ بنائے نے، ساری کائنات دے چہرے اللہ بنائے۔ جیڑا صوفی مزاج بندہ ہے وہ گل میری التوجہ کرے، ان ذرا زیادہ مزہ آئے گا، باقی سنگین بھی آئے گا، خالی کوئی بھی نہیں جانا، ساریاں گلیں ہی سونیاں ہوندی ہیں۔ لیکن اللہ نے اعلان صرف ایک چہرے دے بارے کیتا ہے کہ وہ دے اللہ میں تک نہ، بنائے سارے اللہ نے، ساری کائنات دے چہرے اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تواڈیاں ماواں دے رحم وچ جیسا رب چاہا ویسی تواڈی تصویر بنائی۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، مصور کنو سدے تصویر بنان والا مصور ہوندہ ہے، تو اللہ اپنا ایک نام صفاتی مصور بھی بیان کیتا ہے، مصور تصویر بنان والا۔ تو جڑیاں تسی مصور ویکھے نے انہاں دیاں اپنیاں تصویراں نے، بنان دا خالق انج دی تصویر ایک بھی نہیں بنائی۔ مالکہ اے ساڑھے کول تے کاغذ تے پتھر دیاں مختلف تصویراں بنا دے نے، تو کتھے بنائیاں؟ فرمایا یصورکم، تو اڈیاں بنائیاں فی الارحام، تے تو اڈیاں امہات ماما دے رحم وچ بنائیاں نے۔
حضرات محترم ایک مرلہ جگہ ہوئے نا، ایک مرلہ تقریر سنی دی بھی ہے تو سمجھی دی بھی ہے، جان موڑ مزہ ہوندہ ہے۔ ایک مرلہ جگہ ہوئے تے کسے مستری نو، انجینئر نو، آرکیٹیکچر نو آکھئے بھائی تھے مکان بنا دے گا، انہاں کی بھئی دوجے مرلے چ منے بنا تے ڈیزائن اور بنائی، وہ بنا دے گا ڈیزائن تھوڑا جا بدل دے گا، اللہ بھئی تریجے مرلے چ بھی بنا، تو سی لگے جاؤ 5 10 15 20 25 100 تک اس آکھنا ہے، انہوں ایک مرلے چ میں اور کنے کو ڈیزائن بناوا، مرلہ ایک کے تھاں تو اڈی ایک مرلہ ہے، میں کنے کو ڈیزائن بناوا، ہون رلنے نے ڈیزائن نال رلنے، حضرات توجہ ہے تو اڈی، لیکن خالق کائنات نے اس مصور نے ارباں تصویرہ بڑھا کے دنیا تے بھیجیاں تے رقبہ بھی ایک بالشت انجے تے دوجی انجے، اے چہرے دا کوئی اس تو زیادہ تے نہیں نہ رقبہ، لیکن سوادے وے بھئی بنائیاں ہے نے تے چیزاں بھی سیم لائیاں نے، یعنی 2 ہی اکھاں لائیاں، 2 ہی کان لائن، 2 ہی ہونٹ لائن، ساہ لائن والے نک مبارک بھی 2 ہی بنائیں، اور اے چیزاں اے داڑھی تھوڑی پیشانی بال ہر چیز لا کے پرزے بھی سیم لائے نے، پاجی کو سمجھ سکے تو غلط ساری یہ تھے، یہ ہر شے بنا کے رلن نہیں دیتا، تصویر رلن، اور پھر ایک گل دی رمز سمجھو، پتہ نہیں ان کسے نو سمجھ آوے، جدو موبائل نواں آیا سی نا، موبائل گڈی کوئی بھی تے ڈیزائن اور فیچر سیم نہیں سن، کچھ اور سن، اگلا ماڈل آیا تو انہاں بدلیا، بھئی بدلیا کیوں جے، انہاں کہا پہلے وچ کچھ خامیاں سن، ہن کڈ کے نواں بنایا، دوجے سال انہاں نواں ماڈل پیش کر دیتا، انہاں کہا بھئی جڑا پچھلے سال آیا وہ کچھ چیزاں نہیں سن ہن پائیاں نے، ہر سال موبائل بنان والے ماڈل وچ کچھ چیزاں پاندے نے، کچھ کٹ دے نے، آندے نے بھئی نا وہ پورا نہیں پیا بندا، وچ خامیاں نے، کچھ چیزاں رہ گئیاں، ساڈے خالق نے پہلا انسان بنایا ہے، اور بنا کے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، صبح قیامت تائیں رد و بدل دی ضرورت ہی نہیں، میں بنائی یہ کامل چھڑیا ہے، نہ کمی چھڑی ہے، نہ اضافے دی ضرورت ہے۔ حضرات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایک گل کسے تھاں تے جانی ہے، ذرا دھیان رکھنا، گل کسے جگہ تے جانی ہے، راہ سٹیشن ہوتے جاندے ہیں گڈی کہاں جانا ہے، کدھے راج نہ لے جایا جو پھر سن سمجھ نہیں آئی، کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں، جانا داتا صاحب ہوندہ ہے تو سٹیشنوں جو تھے اور بھی ہے کدھے اوراں پرا نہ لے جایا جو، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ، جانا جو تھے نہ پاجی، توجہ فرمانی ہوئے گی۔ حضرات خالق نے بنان لگیاں سانو انج دا بنایا ہے کہ سونا بھی بنایا ہے تے ایک نو دوجے نال رلن نہیں دیتا، بے مثل بنایا ہے، اے جانے من غور کرنا، میں کہندہ ہوں نا کہ تسی جاؤ نا نادرہ دے دفتر تے اے تو اٹھے انگوٹھے دا رکھبا کتنا کو چہرے تو تھلے آ گیا، اے اتھے تسی انج لا کے تے پوچھنا ہے بھئی ایو جیا اور بھی بنایا ہے رب نے، تو انج ویکھیا دے لگتا ہے بھی گول جائی نشان نے سارے آن دے، گول نشان نے، اور تھوڑا جیا انگوٹھے دا سینٹیاں چھ رکھبا ہے، تو اے پھر کسے اور دے بھی انج دے ہیں پوری دنیا ہے، تو ہندہ نہیں جی پوری دنیا ہے، تو آڈے خالق نے، تو آڈے مصور نے انج دے اور کسے دے نہیں بنائے، تو آن بے مثل بنایا،
کوئی بندہ اگر صاحب ذوق بیٹھا ہوئے تو ایک جملہ عرض کرنا، جس خالق نے اسی مخلوق نا رب دی، اسی مخلوق جس خالق نے مخلوق ایڈی بے مثل بنائیے، انہیں محبوب کیڈا بے مثل بنایا ہوئے گا۔ پاجی کو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ جس خالق نے مخلوق اتنی بے مثل بنائی ہے، انہیں محبوب کتنا بے مثل بنایا ہوئے گا۔ حضرات مسئلہ سنیے اور یاد کیجئے تاکہ بات ذہن چ بہ جائے۔ اجے منزل نہیں آئی، گل کو جو ہو رہے جتھے اگے جانا ہے، گل اس تو اگے جتھے اسا جانا ہے۔ اجے تے میں تو انہوں تھوڑا تھوڑا اگے لی جاندہ پیاں بھئی ایتھے پڑ جائیے۔ خالق دی مخلوق آسی، حضور مخلوق بھی نے تے حضور محبوب بھی نے۔ اسی سارے ہی آنے ساڈا محبوب سونا ہے، پر ساڈے کو محبوب اپنی چاہت نال بنان دا اختیار نہیں، اسی بنے بڑائے پسند کرنا ہے۔ اسی بنیا بنایا محبوب پسند کرنا ہوندہ ہے، ساڈے کو بنان دا اختیار نہیں۔ جن نے ساری کائنات بنائی ہے اور سونی بنائی اور بنا کے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ فرمایا تکیہ نہیں ہوں میں کائنات کی میں بنائی، مالکہ سونی بنائیا، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، ہر شے سونی بنائیا، ہر شے بے مثل بنائیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماندے نے ہر شے سونی بنانا لے نے، ہر شے سونی بنانا لے نے، ہر شے اپنی مرضی نال بنائیے۔ ایک مصطفیٰ کریم دا چہرہ ہے، رب اپنی مرضی نال بھی بنایا ہے، رب یار دی مرضی نال بھی بنایا ہے۔ حضرات آپ دی توجہ ہے، فرمایا میرے حضور نے من رآنی فقد رآ الحق۔ میں عالم نہیں، لیکن میں پڑھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس حدیث دی شرح وچ فرماندے نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماندے نے اس حدیث دی شرح وچ کہ دے دو ہی معنی ہو سکتے، جنہوں جڑا پسند ہوئے للوے میں دو میں بیان کرنا۔ حاجی صاحب فرماندے نے کہ دے دو ہی معنی ہو سکتے، یا تے اے معنی کہ جنہیں حضور نو تکیا ہے انہیں حضور نو ہی تکیا ہے، شیطان حضور دی مثل نہیں ہو سکتا، تے یا پھر اے ہو سکتا ہے کہ بے صورت نے جس صورت اپنا جلوہ ظاہر کیتا ہے وہ صورت محمد مصطفیٰ ہے۔ بھائی آپ نے سمجھ آ گئی، آپ نے سمجھ آ گئی، تو جدو سمجھ آ جائے پھر گل پوری ہو گئی، جدو سمجھ آ جائے پھر محنت پوری ہو گئی، مطلب پورا ہو گیا، پھر گل دی سمجھ آ گئی۔ حضرات محترم، میرے آقا دی صورت، میرے حضور سرکار دی صورت، اے تھوڑی جی توجہ فرمانا ذرا، تقریر سنی دی بھی ہے تے پھر جانے من سمجھی دی بھی ہے، پھر سمجھ نہیں بھی ہوندی نا۔ حضور سرکار دا چہرہ ہے بیت المقدس والا، تے قبلہ بیت المقدس، قبلہ دا مطلب ہوندہ ہے مرکز۔ جڑے بندے نو لوگ محبت کرن پیار کرن اس بندے نے بھی سدنے قبلہ صاحب،
کو کعبہ تے نہیں نہ ہوندہ، وہ دا مطلب ہوندہ ہے اس بندے لوگاں میں مرکزیت حاصل ہے، لوگاں میں اس نو مرکزی مقام حاصل ہے، لوگ دی طرف متوجہ ہوندے ہیں، اے لوگاں دا مرکز نگاہ اس واسطے قبلہ صاحب، قبلہ حضرت صاحب اینج بولنے آنا. تو ایتھے ایک جملہ میں جتنے بھی قبلہ صاحبان نے پوری دنیا میں قبلہ صاحبان ہیں نا، انہاں ساریاں دی خدمت اچھتے قبلہ صاحبان دے جڑے مریدین نے انہاں دی خدمت اچھ بھی پیش کرنا کہ کوئی قبلہ بھی آپ پہ قبلہ نہیں بندا، جس کوٹھے والے حضور دی نظر ہو جائے وہ قبلہ ہوندہ ہے، جدو نظر ہٹا لین وہ قبلہ نہیں رہندا. بھائی بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ بھائی ماشاءاللہ مسجد قبلتین، قبلتین دا مطلب ہے دو قبلے آڑی، یعنی قبلے دو نے، قبلے دو نے، قبلے دو نے. حضور سرکار دے سارے غلام ذرا سمجھ لینا، مسجد اقصی والموں سی قبلہ ہے سی نا، مسجد اقصی وچ کیڑی چیز گھٹ ہوئی ہے کہ ہونو قبلہ نہیں رہی؟ کوئی بلڈنگ اچھ کمی ہوئی ہے، کوئی وہی آ گئی ہے، کوئی وہ دی مقام و مرتبے وچ کمی ہوئی ہے، بلڈنگ تے ہوتی سی، پھر وہ بلڈنگ قبلہ کیوں نہ رہی؟ حضور نظر بھوا لئی، سرکار نے نظر بھوا لئی تے قبلہ نہ رہی، تے جس پتھران دے کوٹھے ال نظر ہو گئی وہ قبلہ ہو گیا. بھائیا گل ساڑی نہیں، کوئی قبلہ بھی قبلہ نہیں ہوندہ جنہ چر نگاہ مصطفیٰ نہ ہو جائے. تو اگر آدمی دے پیر ہاتھ سلامت ہون، علم دے سمندر ہون، تے نظر نہ ہوئے تے قبلہ نہیں. بندہ ویل چیر تے بیٹھا ہوئے تے نظر ہو جائے تے بندہ قبلہ ہو جاتا ہے. تو اسی کی سمجھ دے ہو امیر اہل سنت بندیاں بنائے نے؟ توجہ ہے کہ نا؟ تو اسی کی سمجھ دے ہو امیر اہل سنت بندیاں بنائے نے؟ تو اسی کی سمجھ دے ہو امیر المجاہدین بندیاں بنائے نے؟ نا بابا اے بندیاں نہیں بنائے، اے مدینے آلیاں دی نظر ہوئی ہے تے بنے نے. میری بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ بھائی اے نظر ہوندی ہے تے بیڑے پار ہوندے نے. نظر میں چیزیں سب کچھ، نظر نہ ہوئے تے کچھ نہیں، نظر ہو جائے تے سب کچھ. اے فقیر عرض پہ کرتا ہے نظر میں سب کچھ ہے، نظر ہے تو سب کچھ ہے. انشاءاللہ دعا کریا کرو بندہ نکمہ ہوئے، گناہگار ہوئے، وہ دے عمل چنگے نہ ہونا، جو مرضی ہوئے پیا، انشاءاللہ نظر نہ ہٹے. نظر سائیاں دی رہی روے تے بندے نو بھاگ لگے راندے نے، جدو سائیں نظر بدلا لین، سائیں نظر ہٹا لین، پھر بندے اندر ہر چھے ہوندی ہے. علم بھی ہوندہ ہے، آواز بھی ہوندی ہے، سوز بھی ہوندہ ہے، ساز بھی ہوندہ ہے، حسن بھی ہوندہ ہے، جمال بھی ہوندہ ہے، کمال بھی ہوندہ ہے. قبلہ نہیں ہوندہ. رنگ کاڑا، ہونٹ موٹے، پائی کو سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ رنگ کاڑا، ہونٹ موٹے، ذات حبشی، پیشے دے غلام، پر جے نظر ہو گئی ہے تے کعبہ ایٹھے بلال ہوتے نے. وجہ قبلہ تانے نظر ہو گئی ہے. تو سجنوں دعا کریا کرو انشاءاللہ نظر ہو جائے. اور جناب اللہ دعا کریا کرو انشاءاللہ سائیاں دی نظر ہو جائے، نظر ہو جائے تو قبلہ ہو گیا. کمال سارا نظر دے میرے بھائی، سائیاں دی نگاہ کرم ہو جائے. اچھا ایک جملہ بولدا جہاں تقریر میں موڑے تو شروع کرنی ہے، اور تقریر چھڑ دیتی میں، تقریر چھڑ کے ایک باری رک گیا. جدوں کرم ہو جائے نا
پتر جدو کرم ہو جائے تقریر ہوں میں روکی ہے وہ پھر اتو شروع کرنی لیکن اتنے ہوں گل روک کے کر رہا جدو کسے بندے تے کرم ہو جائے ترے چیزاں نہ بھولیا جائے ترے چیزاں نہ بھولیا جائے ایک خالق نو نہ بھولیا جائے دوجا مخلوق نو نہ بھولیا جائے تے تریجا اپنی اوقات نو نہ بھولیا جائے جدو کرم ہو جائے ترے چیزاں نہ بھولیا جائے جدو تساں یہ ترے چیزاں کرم تو بعد بھولنیاں نظر ہٹ جانا پھر سائیں نظر بما لیندے نے بھئی یہ بھول گیا ہے پھر سائیں اوقات یاد دلاندے نے بھئی تو ایتھے تے چنگے بندے نسلی بندے اپنی اوقات یاد رکھ دے خالق نو بھی یاد رکھ دیں تے دی مخلوق نو بھی یاد رکھ دیں سلطان محمود غزنوی دے ایک وزیر سن حضرت عیاض سید زادے سن بڑے سونے سن تو بڑے علم والے سن محمود انہوں نے بڑی محبت کردہ انہوں نے بڑا قرب حاصل سے انہوں نے جدو بھی درباری چو نکلنا تے ایک کمرے جانا کنڈی بند کرنی تھوڑی دیر اندر رہنا تے نکل آؤ لوگاں نے محسوس کیتا بھئی اس کمرے میں کی پھر حسد بھی ہوندے ہیں بھئی یہ بڑا ہوتا ٹور گیا انہاں بادشاہ نو آکھیا بھئی نہ اندر خزانہ جمع کیتا ہے روزے تو لے جا کے تو تے جمع پہ کر دے بادشاہ آکھیا میرا عیاض انجدہ ہے نا پر تسی آن دے ہوتے بیخ لینے وہ نال گئے سارے اندر چلے گئے وہ اندر سانو نہ بوا کھٹ گھٹایا عیاض صاحب نے کنڈی اندرو کھولی بادشاہ نے ویکھیا تے عرض کر دین با جناب تسی کی میں فرمایا سی یار تیرا کمرہ ویکھنا ہے اے صندوق اچ کیا کھول عیاض نے صندوق کھولیا بادشاہ نے ویکھیا تو دے ایک پرانا جیا کمیز ایک پرانا جیا شلوار پھٹی ہوئی بادشاہ کے عیاض میں تے سنیا سی دے خزانہ ہے یہ کیا فرمان لگے جی یہ خزانہ ہی ہے فرمایا یہ کی مطلب ہے تے کی روزے نوا کے ون ہے کہنے لگے بادشاہ میں نے جو تو بازار چو خریدیا ہے نا ادو میں اے پایا سی اے پھٹی کمیز تے پھٹی شلوار ہون تو سمینو ایڈے اچھے رتبے تے لے آندہ ہے میں روز تو آڈے کو عزت پا کے جدو نکلنا تے آکے صندوق کھول کے اپنے آپ نوانا اینو یاد رکھی ہے تیری اوقات ہے تاکہ میں نو بھولنا جائے میں ایسا میں تسی بلند کیتا ہے میں تو آڈے سامنے اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہتا تھا رو دے بینا بادشاہ کیا ہون سمجھ آئیے عیاض تیری ترقی دراز کی ہے حضرات محترم کرم ہو جاندہ ہے بندیاں تے کرم ہو جاندہ ہے جدو ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں بھئی کس رنگے چوے کئیاں رنگاں کرم ہو جاندہ ہے کرم کئیاں رنگاں ہو جاندہ ہے کدی دولت مل جاندی ہے کدی شہرت مل جاندی ہے کدی عرشہ مل جاندی ہے یہ کرم ہوندہ ہے جدو کرم ہو جائے پھر خالق نو بھولنا نہیں جس کرم کیتا ہے انہوں بھولو نا وہ دی مخلوق نو بھولو نا تے اپنی اوقات نو بھولو نا یہ یاد رکھو کہ میں ایسا سائیاں میں نوے کر شڑیا جدو یہ ذہن اچھ رہے گا پھر نظر روے گی حضرت میں عرض کر رہا سا کہ حضور دی نظر ہو جائے حضور دی نظر ہو جائے سرکار دی نظر ہو جائے تو کوٹھا قبلہ ہو جائے کمال حضور دی نظر دے پاجی کسے بندے آج تک اعتراض کیتا ہوئے کہ یار سانو تے وہ قبلہ ہی صحیح سی سارے نبیاں دا جو ہو سی تے پھر وہی رہا رہندا اے پیچھے نواں بنان دی کیڑی لوڑ سی کسے امتی نے کدی اعتراض کیتا ہے کدے خیال اچ بھی یہ خیال نہیں گزریا کہ قبلہ یہ نہیں تھی ہونا چاہیے اور سانو کی لگے کیڑا قبلہ ہے جدے سرکار دا چہرہ ہے ساڑھا ادھے ہی قبلہ ہے اے
ہی رمض ہے جتھے تو ہن لیونا چاہنا ذرا غور کرنا گل اس تو اگے لیکن ایک رمض سمجھ لینا پاجی جدو اسی ہیں حضور دے حضور کعبے لو ویکھن تے ساڈا قبلہ کعبہ ہے بیت المقدس نہیں پاویں بڑیاں شانہ آڑا ہے پاجی صحابی 1.25 لاکھ نے پر جنہوں حضور اپنے مسلح تے کھلارن پھر ساڈا قبلہ ہو گیا ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے ساڑھی پسند کوئی نہیں نا بھائی ساڑھا اختیار کوئی نہیں نا بھائی اسی حضور دے ہیں سائیں منہ کر لینا ایدے دی ساڑھا ایدے وہ اودے کر لینے اودے یہی صحابہ دا منج یہی ساڑھا طریقہ اپنی پسند دا نا نہیں دین میری بھائی حضور دا جی دے چہرہ ہو جائے حضور دے منہ جو نکل جائے ساڑھا کام ہے ہوتا یس کرنا گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی میرے عزیز میرے دوست یہ بھی اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے میرے اللہ فرمانے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما یہ مطلب کی ہے باجی دا مطلب ہے حضور فیصلہ کر دین تے اگو ابجیکشن نہیں لائی دا باقی عدالتیں فیصلہ ہوئے نا تو پھر تسی کہہ سکتے ہو بھئی یہ نہیں منظور جیسا ہوتا میں نے جا سکتے ہو عدالت بدلنا جائز ہے ساڑھا رول دی اجازت دیتا ہے ساڑھا لا اس دی اجازت دیتا ہے کہ عدالت جو فیصلہ نہیں منظور لیکن لے جاؤ لیکن حضور دی عدالت جو فیصلہ ہو جائے تھے آگاں لے جان دی اجازت کوئی نہیں آگاں لے جانا تو ایک پاس ہے سوچن دی اجازت بھی نہیں ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا دل میں سوچنا بھی نہیں بھائی اس تو اچھا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہے کہ حضور بھی تے آخر بندے آندے پھر بشر نے اللہ فرمایا خبردار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي فیصلہ کلا حضور دا نہیں رب دی بھی یہی رضا ہے اس واسطے اگے نہیں جان دی لوڑ حضور تو بڑھنے تے اللہ پاک نے حضور تو تے رب ہی ہے نا تو رب فرماندہ ہے جو انہوں نے لکھیا فیصلہ ہے یہ دیکھو سمجھ آئی کہ نہیں یہ آپ پہ لکھے ہی نہیں نے رب چاندہ ہے جو بول سونے آتے حضور تا بولے نے یہ دا مطلب ہے جو حضور نے اپنے مسلح واسطے ابو بکر صدیق نو فرمایا نا وہ آگے ہو یہ پھر نرا حضور دا فیصلہ نہیں اچھا یار میں ایک گل شیئر کرنا چاہنا ہے پیار دے ماحول ہے پیر صاحب دے 8 پتر ہون مریدان کو نہیں پتا ہوں دا کیڑا چنگا ہے تے کیڑا نہیں چنگا پان پیران تے پتہ ہی ہوندہ ہے او جنوں اپنے مسلح تے بہا دین مسلح نربی سدن سجادہ او نسی سدنیا جی یہ سجادہ نشین کون نے سجادہ نشین ہون دوجے سارے پتر بھی آن دیرانا بسانا بھی منو اگدو تو چنگے ہونے تو ناکھ ہی کدی نہیں تے جی آکھنے بھی تے مرید ہوں جو سجادہ نشین انہی مندن جن پیر بنا جانا بھائی انجی گل لینا انہوں آن دینے جی سجادہ نشینے کیوں ان پیران جی تھے بایا ہے کہتے قابل نہیں انہوں نے کہا جو پیران با چھڑے آگے نہ بھی تو ہون ہو گیا ہے
میں کہے تے لڈو کھیڑتا تھی، انہوں نے کہا جی یہ اللہ والے ہوندے ہی لڈو والے بھی پھاد کے باہر چھٹن تو قابل ہو جاندے۔ میں کہا اچھا جی، انہوں نے کہا ہاں جی۔ میں کہا چلو پھر ساڈا کام سیدھا ہو گیا، تواڈیاں پیراں دا سان کوئی نہیں پتا، ساڈا کام سیدھا ہویا ہے۔ آستانہ علیہ مدینہ شریف دا پہلا سجادہ نشین ابو بکر صدیق ہے، جنہوں حضور آپ مصلی تے بایا ہے۔ کوئی غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں کہی جانے؟ آستانہ علیہ مدینہ شریف دا پہلا سجادہ نشین ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ حضرات سنیے، سمجھیے اور ساری کائنات کے پیروں کو بتائیے، آستانہ علیہ مدینہ شریف کا پہلا سجادہ نشین ابو بکر صدیق ہے۔ اور آپ پہ نہیں بنیا دھکے نال بھئی عدالت ہی چجا کے سجادگی کھو کے لئیے۔ سائیاں مسلح تے کھلار کے سجادہ نشین کیتا ہے، مولا علی نے دستخط کیتے جی۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے نا سوائق دے اندر کہ مولا علی سرکار نے دستخط کیتے کہ جنہوں حضور کھلار چھڑیا ہے ساٹھی یہ تھے آمینے۔ پاجی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ ایک ساڑھے بزرگ عالم دین سن میں جنہ بزرگان دی تقریر وچ کوئی گل کرنا تو پھر انہوں دا نہ لینا دو وجوہات۔ ایک تھے کہ انہوں دا ذکر روے، انہوں دی یاد روے، دوجہ انہوں دا بولیا جملہ بولیے تو پھر اعتراف بھی روے۔ اعتراف بھی روے بھئی گل انہوں دیئے میں تے توڑے تک پہنچا رہے ہیں۔ سید یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھالیہ والے، سید یعقوب شاہ صاحب پھالیہ والے، آپ ایتھے ایک جملہ بول دے ہوں دے آیا جڑی حضرت ابو بکر صدیق دی سجادگی ہے نا، سجادہ نشین ہونا ہے، یہ دے ہوتے سرکار ایک جملہ بول دیا ہے۔ عزیزہ ندی وقار سرکار فرمان دیا ہے، جنہوں آپ حضور امام آکھیں، جنہوں آپ حضور امام آکھیں، اسی کون امام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ، ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ، ملیا کنہوں مقام صدیق جیا۔ حضرات حضور دی نظر ہو جائے تو قبلہ ہے، حضور دی نظر ہو جائے تے بندہ مرکز نگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ جی میں دا بھی ہوئے پھر سانے ویکھن دی لوڑ نہیں راندی بھئی ہے کی میں دا جدو سائیاں نگاہ کر دیتی ہے ان ساڑھا کام میں مان لینا، میں مان لیا سونے دی منظور نظر ہے، یہ منظور نظر ہے، منظور بارگاہ مصطفیٰ ہے، ساڑھا اسم السلام ہے۔ وہ پہلا کی کردہ سی ہے دے نال ساڑھی غرض ہی نہیں، وہ دی ذات کی ہے سانو پتہ ہی نہیں، سانو خبر ہی نہیں، اسی کدی پوچھے عمر پاک پہلا کی کر دیا ہے، اسی کدی سوچے ہے بلال پہلا کی کر دیا ہے، جو کر دیا جدو سائیاں دی نظر ہو گئی ہے ساڑھا سلام ہو گیا۔ سرکار دی نظر دا کمال ہے۔ حضرات محترم اے جڑے صحابہ نے نا انہاں دی نظر دا اے مقام ہے، انہاں نے مصطفیٰ کریم دا چہرہ تکیا ہے۔ اتھی گالے بس ہون آ گیا نزدیک آ گیا مکان لگا، انہاں نے حضور دا چہرہ تکیا ہے۔ خالق نے سب تو سونی تصویر حضور دی بنائی ہے اور یہ تکن وچ رمز ہوندی ہے، سارے بندے نہیں جان دے گا، تکن وچ رمز ہوندی ہے۔ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ سرکار دا ایک مرید سی، تو ایک پینڈ راندہ سی ہوتے بارش نہ ہوئے، بندے آکھیا دعا کریے، انہاں دعا کی تھی بارش کوئی نہ ہوئی، اس آکھیا جی آکھو تے میں دعا کرنا بارش ہوئے دی، انہاں کہا کر، اس آکھیا یا اللہ میریاں اکھاں دے صدقے بارش دے،
بارش ہونے لگ پئی بندے آکھیا یار تیریاں اکھاں وچ کمال کیے ہیں تے ساڈے ورگی اس آکھیا اور کچھ بھی نہیں میں نہ اکھاں نال اللہ دے ولی حضرت باعزید بسطامی دی زیارت کیتی آئی حضرات آپ رو سمجھ آئی کہ نہ آئی جنہ اکھاں نے درویش تکیا ہوئے جنہ اکھاں نے درویش تکیا ہے تے انہاں دی شان ہے تے جنہ اکھاں رب دا حبیب تکیا ہوئے ان میں کیویں دساں انہاں اکھاں دا رتبہ کی ہے حضرات توجہ فرمائیے تھوڑا جا آگے چلیے ذرا فکر نو تھوڑا جا اور بلند کرے آجے تاکہ بات واڑے تک پہنچا سکاں سارے ہی تک ہے صحابہ نے حضور صحابی آندے ہی انہوں نے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن بہی ومات علی الاسلام صحابی دی ڈیفینیشن کیے صحابی دی ڈیفینیشن ہے علامہ ابن حجر فرما دیں جس ایمان دی نظر نال حضور نو تکیا اور ایمان تے دا وصال ہے وہ صحابی جس بندے کلمہ پڑھے ہے تے پیچھے بدل گیا انہوں قرآن مرتد کیا وہ صحابی نہیں قرآن دے بارے اللہ فرما دے وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ وہ صحابی نہیں جنہ نے حضور دی بارگاہ چ بہ کے کلمہ پڑھیا پر اندروں نہ پڑھیا انہوں نے قرآن منافق آکھیا وہ بھی صحابی نہیں منافق اور مرتد دی مثال دے کے صحابہ تے انگل نہ اٹھاؤ صحابی ہے ہی نہیں توجہ ہے کہ نا ایک بندے خربوزہ کھانا سی اندھے ہاتھ کسے تمہ پھڑا دیتا ہے وہ اندھا یار یہ تو بڑا کوڑا ہوندہ ہے یہ صحیح نہیں ہوندہ یہ چنگا نہیں ہوندہ وہ تو کھا کے چیک کر کے میں چیک کر کے آکھیا پیا یہ چنگا نہیں ہوندہ خربوزہ صحیح نہیں ہوندہ خربوزہ میٹھا نہیں ہوندہ کڑوا ہوندہ ہے دو جاندہ یار میٹھا ہوندہ کڑوا ہوندہ ہے میں آپ کھا کے بیکھے وہ کسے سیانے آکھیا ہے اندھے ہاتھ چو بیکھو تے صحیح یہ چاہی کی پھر دا جی وہ جدو آتے جبے گا تو نہ کہ پا جی فروٹ بدلو تنقید تسی خربوزے تے کرتے ہو آتے جب تمہاں پھڑے آجے بات ہی سمجھ آئی کہ نا بندیاں روایتاں پھڑیاں نے منافقاں آڑیاں بندیاں روایتاں پھڑیاں نے مرتداں آڑیاں تے تنقید صحابہ تے کر دیں میں کہ پا جی بندے بدلو وہ سمجھ آئیے گلدی کہ نہیں آئی پاجی رب دا نا جے بندہ بدلو اسی گل صدیقی اکبر دی کرنے ہیں تسی مرتد لے ہوں دے ہو نال کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے 3 سال حضور دے نال رہن کلمہ پڑھن تو بعد تے اجے بھی نال نہیں پاجی جیڑا ایک واری مدینیوں ہوا ہوئے میری عمر لنگ گئی یہ گل بندے اندس دیاں جیڑا ایک واری مدینے ہو آوے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین این آر او ہو گیا جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں اے سرکار دی حدیث پاک دا مفہوم ہے وہ بندہ جے دعاوں دا پہ ہوئے نا تے گھر جان تو پہلا ہوں دے کھڑو دعا کرایا کرو گھر جان تو پہلا ہوں دے کھڑو دعا کرا لیا کرو میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا کو ناراض نہ ہوئے میں دے اتے سوچدا رہا بھی پھر گھر جان تو پہنا کیوں کروا لو بندہ جو مدینی ہو کے بیاندہ ہے گھر جان تو پہنا دعا کراؤ ہی کی راہ دے پھر میری سمجھ ہی آیا ہے کہ وہ جیڑے راج کان کار دار گیا سی وہ اجے دے کوئی نہیں جے تے ایک باری پاک ہوئے اجے دعا کرا لو گھر جا کے ہو سکتا ہے مڑ سارے چال ہے پائیا پیڑا جڑیاں کروانیاں جے کروا لو اے پاک ہو کے پیوندہ ہے ہون منظور ہو جانی تے جو مہربانی کرے تے وہ جڑے دے کول ہتھیار ہے سن وہ سٹ جائے خنیر جان لگیاں گھر رکھ کے جان دا فائدہ کی میں مڑ آ کے چوک لے جی کو سمجھ آئیے گلدی کہ نہیں ہے مہربانی تھوڑی اللہ راضی ہوئے تو گل سمجھ رہا جڑا بندہ اس بندے نہ دینی چاہیے حضرت محترم جڑا بندہ ہو آوے پاک تے وہ بھی ہے
صدیق اکبر ہو آئے نہیں، ہو آئے نہیں، ساری دنیا ہو آوے تے پا کے انہاں نے سائیں گیانوں آن ہی نہیں دیتا۔ بھائی میرے گھرچ کوئی میری مرضی تو بغیر انٹری نہیں کر سکتا، میرے گھرچ کوئی میری مرضی تو بغیر انٹری نہیں کر سکتا۔ اگر میری مرضی دے خلاف کرے گا تو چور کہلائے گا یا ڈاکو کہلائے گا۔ تو اڈا کی خیال ہے حضور دے گھرچ 1400 سال تو جڑا بندہ رہے ہے حضور دی مرضی تو بغیر رہے ہے؟ بھائی کچھ تے بندے نو فاتبرو یا اولی الابصار، بھائی اکھاں والے ہو تے اکلاں والے ہو، کچھ تے سوچو، کچھ تے غور کرو یار۔ میں جس لئے پڑھتا سا نا اس ویلے دی میں گل کردا، بھائی جس لئے سی وہ ہاسٹل وچ مطلب کمریاں وچ رہندے سا نا، تے پھر وہ طالب علم مختلف کٹھے سٹوڈنٹ ہو جاندے، تے جیڑا بندہ ساڈے نال کمرے چ او آ جایا نا جیڑی سان پسند نہ ہویا، اسی فوراً جاندے ہیں کہ جناب اے بندہ ساڈے نالوں بدلو تو یا سان اے دے نالوں بدلو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا دا رول ہے، جیدے نال پیار ہوئے او دے تو دور ران بڑا اوکھا ہے، جیڑا نا چنگا لگدا ہوئے او دے نال ران بڑا اوکھا ہے، جیڑا بندہ پسند نہ ہوئے او دے نال ران بڑا اوکھا ہے۔ میں نے سمجھ نہیں ہوں دی بھائی گھڑی ادھی دی تے گل نہیں، 1400 سال لنگ ہے۔ میرے حضور نو ابو بکر صدیق پسندی ایڈے آئے نے، سائیاں ایتھے بھی نال رکھے ہے، سائیاں ہن بھی نال رکھے ہے، سائیاں عشرچ بھی نال رکھنا ہے، سائیاں جنتچ بھی نال رکھنا ہے۔ آخر کوئی خوبی تے پھر صدیق اکبر وچ جانے من ہے؟ متوجہ ہو جناب، متوجہ ہو؟ جن نے حضور نو دوروں تک ہے وہ صحابی ہے، ہاتھ ملانا شرط، من لقی النبی، جن نے حضور دی زیارت کی تھی، لکا نصیب ہویا، تکڑا نصیب ہویا، دوروں وہ صحابی ہے۔ تو صحابی ہے تو پھر کی ہے؟ حضور فرمایا لا تمس النار و مسلم الرعانی، جس تک لیا ان دوزخ نہ جائے دا۔ اجے گل مکی نہیں ہے، جہاں دوروں تک یہ گل ہوں دی، صدیق اکبر دوروں نہیں تکیا، تو اڈی عمر لنگ ہی ہونی ہے گل سن دیا، عمر تو اڈی لنگ ہی ہونی ہے گل سن دیا۔ لیکن جو میں پیش کرنے در اس نے غور کر کے سن دیا، کتاباں میں یہ لکھے ہے تو سنیا بھی تو سی ہونا ہے کہ غار وچ رسول اللہ دا چہرہ ابو بکر صدیق دی گود وچ سی، تو سپ نے سرکار نو ڈنگ لگایا، تو زہر آپ دے وجود داخل ہویا، آپ نو تکلیف محسوس ہوئی۔ اے ہون رمض ہے لکھیا بے یہ 70 سارے ہم پڑھی ہونی ہے، پر وہ پڑھ کے پھر اگاں لگ گئے، میں کھلو گیا بھی اے 70 وچ کو گل لے، اے 70 جتھے کتاب وچ لکھی تھی، میں کہا بھی اے 70 وچ کو رمض ہے، یار انہیں تے غور کریے، تو غور کی تیاں گلنا سمجھے چاہیے۔ وہ دے لکھیا ہے کہ حضور ابو بکر صدیق نو جدو درد محسوس ہویا تے آنکھی چو اتھرو نکلے تے وہ ڈگے حضور دے رخسار تے۔ لوے پڑھ کے اگاں لگ جاؤ تو پھر تے گل سادہ جائیے، لیکن جے کھلو کے غور کریے تے پھر سمجھ گل یہ ہوندی ہے کہ بھائی جی ایتھو کچھ چیز سٹیے نا تے اس ڈگنا وہ تھے جیڑی چیز اینگل چون سدھی ہوئی، یعنی اگر سٹیے ایتھو تے اس اتھے نہیں ڈگنا، اس بالکل اتھے ڈگنا جیڑی اینگل سدھی ہوئی۔ یہ دا مطلب ہے حضور دا چہرہ پاویں گود سی، پر اکھ ابو بکر نے اینگل حضور دے رخسار نو سدھی رکھی آئی۔ پاجی دس دے تے میں تسی بھی پے ہو
تے جے کوئی جوڑی چوے محبوب تے مورتے ہوڑ نیڑے ہوں دس دے لیکن جوڑی ویچ رکھ کے بھی آنکھ رخسار دے اتے رکھنی آیا آیا حضرات سوچو نہ ذرا جنہ دوروں تک ہے رتبہ تے انہاں دا بڑا بلاندے تے جنہ آنکھی رخسار دے اتے رکھی سی کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کہ نہیں آئی انی پیار نال تکیا ہے تے صدیق اکبر نے تکیا ہے تے ساڑے سارے خطیب حضرات ایک جملہ پڑھ دے میں وہ بیان کرنا چاہتا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ تے ایک کھولائی کی کجا ڈٹھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا سانو لکھ کروڑا ہزار ماشاءاللہ سجنوں ساتھیوں میرا کوئی آستانہ نہیں بچے ویسے محبت تو فراغ چھڑ دینے آستانہ آلیا وجوان شریف تے وجوان ایڈے شریف بھی کوئی نہیں وہ تو پھر انہوں نے میں جاننا تو ہی جان دینا ہونا تو انسان بے کیا ہے آسی شریف ہاں مسکین ماڑے جے بلکل تھلے تو آڑے جڑے گلیاں بچ کاکھنے انہوں تو بھی تھلے آستانہ ہے سیدہ زہرہ پاک دا ساڑھا نہیں آستانہ ہے سیدہ زہرہ پاک دا آستانہ سیدہ زہرہ پاک دا جڑا اتھے لنگر پکدا ہے وہ بھی سیدہ زہرہ پاک دا جڑا گھارے ساڑھا وہ بھی سیدہ زہرہ پاک دا ساڑھا سب کچھ سیدہ زہرہ پاک دا سی انہوں نے ٹکڑے کھانا لیا ادنا جے بلکل بلکل اٹھلے درجے دے نوکر ادنا جے ساڑھی صرف ڈیوٹی لگی ہے پاجی توڑی اتھے آؤ تو خدمت کرن دی ساڑھی صرف ہے ڈیوٹی ہے بجیڑا اتھے زہرہ پاک دا پرانا آ جائیں ان کھانا بھی دیتا کر تے جو آکھے وہ کیتا کر میں کہا وہاں دن دعا کیتا کر انہاں فرمایا تو دعا کردہ رہا کر میں کہا میں دعاڑا بندہ نہیں انہاں کہا تو کردہ رہی ہیں سی آپ پہ پوری کر لاں میں پھر اتھے بندے آ جاندے نے آسنگی جیو دعا کرو منڈا آ جائے ٹھیک ہے جی دعا کر چھڑنے کوئی آندہ جی ساڑھا منڈا باہر ٹور جائے دعا کر چھڑنے کوئی آندہ جی باہروں کار آ جائے میں دعا کر چھڑنے جو کوئی لے گیا ہوندہ ہے اسی دعا کر دے رہنے آتے راتی ساؤن لگے آن جدو بستر دے ویچ جان لکے بے گئے تے آکھی دے بھی جی وہ سارے دن میں چاہ جی اتنے بندیاں آکھے کچھ یاد نہیں کچھ کو نہیں یاد تو پھر تو انتے سارا ہی پتہ ہے جنہ جنہ آکھیا جی پھر اگون تو ان پتہ ہے مینوں آگ گئے جی اگو تسی جان دے ہو تے او سائیں پھر کرم فرما دے سیدہ زہرہ پاک پھر کرم کر
انہاں دا کرم ہوندہ ہے تے پھر وہ کرم ہون نال وہ پھر بندے آ جانے جی آج ہی کوئی نظرانہ لے لو جی ساڈا کام ہو گیا ہے اسی آنے اتھے پران دے چھڑو جنہاں کام کیتا ہے انہاں دا لنگر ہے چلدا پیا چلدا ساڈی گل ہی کوئی نہیں ساڈا صرف یہ میں آنا بچیاں اپنے انمی کہ پتر یہ نہ سمجھا ہے بھی ساڈی جتیاں تے ڈیوٹی لگی ہے میری سائیں اتھے چلین تے میں اتھے ہو جانا ہے تواڈی اتھے چلین تے تساں اتھے ہو جانا ہے ہن انہاں دی پسند ہے انہاں جنت البقیع چ ڈیوٹی کندی کندی جیڑی لائی ہے پتر اپنی کر میری اتھے لائی نے ان جنی کو تسی کھاندے ہو لنگر میں بھی انہاں کوئی کھانا بلکہ ہو سکتا ہے تسی تھوڑا جا زیادہ کھا لیندے ہو میں تھوڑا جا کٹ کھاندا ہوں تے اے پتر جی اپنی ڈیوٹیاں لگیاں نے چپ کر کے کری جاؤ سائیاں منظور کر لئی تے کام بن جانا ہے تو اسی تے پئی اس آستانے دی ڈیوٹی کرن والے بندے ہاں ساڈا کوئی مطلب یہ چکر ہی نہیں کہ اسی کوئی پیر ہاں تے اسی کوئی ساڈا آستانہ ہے نا وہ پیر تے وڈے پیر ہوندے نے اسی تے بالکل سہرا پاک دے ادنا جے گداں ادنا جے نوکر ہاں بس انہاں دے تو اتھے اپنی ڈیوٹی کرنے ہاں تے گناہگار بڑے ہاں دعا کرنے ہاں شاءاللہ گندیاں مندیاں نو سائیں میں نظر کر کے پران پار کر چھڑا انشاءاللہ منظوری ہو جائے اور جدو اپنے عمل ویکھی دن تے پھر تے سوچی دے بھی اسی تے جتیاں نہیں تھان دے بھی قابل نہیں انہاں دی مہربانی انہاں کہا چل ایتھے بے کے تے دیندہ رہو تے جدو انہاں کیا ہو تو انہاں کہنا چل ایدے ہو جاتے ایسی ادھے ہو جانا ہے پر انہوں فرمانا ہے بہت تو پرا ہو جاؤ چپ کر کے پرا جتیاں نہیں تھان تے ہو جائیں گے تے جو انہاں کہا اس تو بھی پرا ہو جاتے اس تو بھی پرا ہو جاتے ساڑھی اپنی گل ہی کوئی ساڑھی اپنی کوئی شے ہی نہیں ساڑھی اپنی کوئی گل ہی نہیں سائیاں دی ہر شے ایسی تے اتھے پائی نوکری دیں دے تو اڑیاں محبتاں نے تسی کدی پیر آندے ہو کدی آستانہ شریف آندے ہو کدی کچھ آندے ہو اسی کچھ بھی نہیں جے سائیاں دا سب کچھ سیدہ زہرہ پاک منو اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں تینہ دا نام سیدہ زہرہ پاک دینا تھا منو اللہ 2 پتر دیتیں حسن اور حسین مسجد سیدہ زہرہ پاک لنگر سیدہ زہرہ پاک اور جو گھارے وہ سیدہ زہرہ پاک انہاں دے مرید مہمان انہاں دے نوکران انہاں رانا ہوئے تو انہاں سے اچھا گھر بناؤ آوے چسی نوکران سے بھی رہ رہا جنہ جر ساڑھی ڈیوٹی ہوئے سے بھی رہ رہا گے جس لئے تو آکے انہوں نکل جاؤ سے نکل جانا ہے پرہاں جا کے کدھے رکھ سکتے ساڑھا ہے ہی کو جنا سودا جو کیتا ہے پھر ملکیت دا تصور کی شے سائیاں دے نوکر نو کیڑا پرواہ ہوتی نوکر سکتے بھئی اے مسلمہ حقیقت بندے نہ سمجھن تو نہ دی اپنی مرضی ہے جیڑا ہے ایک جملہ عرض کردہ جہاں پاکستان دی بیوروکریسی دے اندر ایک بڑی شخصیت گزرن روحانی قدرت اللہ شہاب انہوں دی کتاب ہے شہاب نامہ شہاب صاحب وہ دے اندر لکھ دے نے کہ میں ایک پینڈ گیا دورے تھے نماز جمعہ دا ٹائم ہو گیا میں مسجد جمعہ پڑھن ٹر گیا مولوی صاحب واز پہ کر دیا میں نو سمجھ کوئی نہ آئی بھئی کی آندے پر ایک گل میں نو سمجھ چاہیے کہ جیڑا بندہ سیدہ زہرہ پاک دے وسیلے نال دعا کرے اللہ دا رسول و دی من لیندہ ہے شہاب صاحب کہندے ہیں میں اتھے مسجد 2 نفل پڑھ کے تے سیدہ زہرہ پاک دی خدمت عرض کی تھی میری نہ ہے جی یہ کرزی ہے اے تے اپنے ابا جان تو منظور کروا دیو اے فرماندن کہ او میں عرضی کر کے تے میں بھول گیا اگو مشاغل دنیا وچ اپنی سرکاری نوکری وچ لگدا میں وہ گل بھول گیا کچھ وقت گزریا تے میں نو یورپ تو ایک خط آیا انہوں نے وہ خط بھی اس کتاب وچ لکھیا ہے کہ میں نو ایک خط آیا کہ ڈیئر شہاب میں تو اڈی ایک نو مسلم بہن جنہیں ہونی کلمہ پڑھیا ہے عیسائیت و اسلام قبول کیتا ہے میں نو خواب حضور دی بیٹی سیدہ زہرہ پاک ملیاں نے تے انہاں کیا ہے کہ پاکستان وچ ایک شہاب نام دا بندہ ہے انہوں خط لکھ دے کہ میں تیری عرضی اپنے بابا جان دی خدمت پیش کر کے منظور کروا لئی تو شہاب صاحب کہندے ہیں میرا کام ہو گیا اس تو بعد میری زندگی دا معمول ہے میں جڑا کام بھی کرنا ہوئے میں ادھو ہی عرضی پیش کرنا میری ہو جائیں دی عزیزو اسی تے نوکرہ انہاں دے ساڑھا کیڑا ہے
پتر ساڈا کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں ساڈا، سوچیے ہی نہیں کبھی۔ مسجد مقدس جگہ ہے، اگاں اس دا محراب ہے، اگاں حضور دا ممبر دیئے، ممبر ہی ہے نا، ممبر رسول ہے، اس نو کہنا ہے اس دی شبیہ ہے۔ اتھے بے کے تو میں اتنے مسلمانان گواہ بنا کے کہہ رہا، ایک واری بھی میرے ذہن چے خیال نہیں آیا کہ آج انہاں بندیاں میں ہزاراں لوگاں دم کرنا، انہاں نو فیض میری وجہ تو ہے۔ ایک واری بھی یہ نہیں سوچ میرے ذہن چاہیے۔ میں سمجھنا میرے پھوکش کی ہونا ہے، میرے پھوکش سے کچھ بھی نہیں، سائیں اپنا کام آپ پہ کریں دینے ہیں، میں میرا نا ہی میرے ذہن چ خیال بھی کدی نہیں آیا میریاں کرامتاں نے آ جڑے بندے آندے نہیں تھے روز مٹھائی لے کے، اے میری کرامت کتھوں؟ کوئی میرے وچ کرامت والی بات ہی نہیں، کرامت انہاں دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کرامت انہاں دی ہے جنہاں دے بارے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے، وے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں۔ تھلے بیٹھ اللہ برکت دے، ہم روز ازل سے ہی، ہاں ایک جملہ میں بول دیا، نوکر اسی زہرہ پاک دیاں پر صحابہ الکنڈ نہیں کر دے، صحابہ الکنڈ کر کے کدی زہرہ پاک دی نوکری کرنا لیا نو بی بی پاک خیر دین دے ہی نہیں، وہ خیر دین دے ہی انہوں نے جڑا صحابہ الموں کر کے منگے انہوں کو۔ بات ہی سمجھ آئی کہ نہ اے جڑے کنڈ کر کے منگ دے انہوں نے تاں ہی تے ڈینوں نہیں رہا۔ صحابہ والکنڈ نہ کریا جے زہرہ ناراض ہون گیا، صحابہ والکنڈ نہ کریا جے علی پاک ناراض ہون گے، حضور ناراض ہون گے، اللہ ناراض ہوئے گا۔ یہ پنج تن پاک نو راضی کرنا جے، صحابہ نو اپنا قبلہ منیا جے، صحابہ نو من کے آکھیا جے ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں، اب اور کسی در پہ جانا ہے نہ آنا ہے، اب اور کسی در پہ جانا ہے نہ آنا ہے۔ الحمدللہ یک درگی کسی آل نبی دا بوا پھڑیا ہے، ان پھڑی رکھنا پھڑیا ہے، پھڑی رکھنا۔ حضرت امیر خسرو بڑے خوبصورت سن، امیر خسرو بڑے خوبصورت سن اور بڑے علم والے سن اور بڑے امیر سن، لیکن اپنے مرشد نال محبت بڑی کر دیا۔ مرید ہوندے ہی ہوئے جڑا اپنے شیخ نال پیار کر، اللہ والیاں دی محبت سادی فرماندے نے حب درویشاں کلید جنت اس، یہ جنت دی کنجی ہے اللہ والیاں دا پیار۔ اللہ اکبر، وہ سرکار گئے ہاں تو خواجہ نظام انہوں نے مرشد خواجہ نظام الدین سید نظام الدین اولیاء انہوں نے مرشد سن، تو سرکار سیڑھیاں تے بیٹھے ہے گاردیاں، درویش نے نا جتھے دل کیتا بہ گیا انہاں کول تے پروٹوکول ہے ہی کوئی، سرکار سیڑھیاں تے بیٹھے سن، وہ گئے تے بوئے کے بہ کے تے ویکھن لگ پہ، یار دا دیدار ہوندا پیا، اگوں دروازہ کھلا تھی تو ویندے پہ سن بہ کے تے ہوا آئی تے وہ بوا بند کر گئی، ہوا مومن چلے تے در بند ہو جاتا، انہاں در مرچہ کھولیا، دروازے نو در سد دینا فارسی، انہاں بوا مرچہ کھولیا تے مڑ بیکھن لگ پہ، مڑ جھوکا آیا جھولا آیا تو اس مڑ بند کر چھڑیا، انہاں بوا ہاتھے جی پھاد لیا، انہاں دروازہ نا ہاتھے جی پھاڑ لیا بے ہون کی میں بند ہونے، ہاتھے جی پھاڑ کے دروازہ تے مرشد لو بیکھنی لگ پہ، مرید باستے پھر مرشد دا چہرہ تے لکھ کروڑاں جاؤ، وہ انج پھڑ کے بیٹھے سن تے وہ پھر جدو سائیاں ویکھیا نا بے بوا پھاد کے بہ گیا تے فرمایا ان بوا مال لیئی ملی رکھی یک درگیر تے محکم گیر، ان بوا پھدے ہی تے پکا پھدی، میں کہ سرکار اساں چھڑن آستے پھدے ہی نہیں،
اللہ اکبر واللہ اسی زہرا پاک دا در چھڑن آستے پھدے ہی نہیں. اے بندے تے ہونا دینا اسی ہون نوکر ہویا نوے نوے. تسی کہیں ویکھے ہونے جی ہون تازہ تازہ ہوئے ہیں. میں کہے چلو جی ہو گئے ہو پتہ ہے جی بھی کوئی نہیں تسی ہوئے ہو کہ کوئی نہ ہوئے. اسی ہوں جاج دے نہیں اسی روز ازل تو زہرا دے در دے نوکر. تے ایک دروازے تو ہی منگیا ہے انہاں دے نہ چھڑیا ہے ان اگاں جان دی حاجت ہی نہیں رہی. اے نہیں رمضے اے آخری سطر پڑھ رہے ہیں بول رہے ہیں یاد کر لینا. جڑے منگتیاں نو انہاں دین دے ہونا وہ پتر اگو کھجوراں نہیں منگ دے ہوندے. درویشاں دے ذہن چ گل یاد رکھنا جی سمجھ آئیے کوئی. جڑے منگتیاں نو انہاں دین دے ہونا اپنے در دے ہون والے تر وہ اگو کھجوراں نہیں منگ دے ہوندے. انہاں دی بارگاہ وچ کمی کوئی نہیں انہاں کسے تو کی منگنا ہے. تو پتر اے ہمیشہ ذہن چ گل رکھنا ہے فقیران دی گل ہے. علماء مڑ کے دلائل فلانی کتاب تے فلانی کتاب ساڈا کتاباں نال کیڑا ہے. اساں تے یار دے چہرے دی کتاب پڑھی ہے او دے تے ہی کھڑے ہیں. بھائی سمجھے یار تے چہرے کتاب ہے وہ پڑھی ہے تے اس تو اگاں دوجی کتاب ہل گئے اتھے ہی روک گئے ہیں. پہلا پڑھ دے ہوندے ہیں پڑھیاں نے بڑا پڑھیا ہے لیکن جدوں ہن ایک کتاب پڑھی ہے پھر اور کسی کتاب ہل جان دی حاجت نہیں رہی. یار دا چہرے ہی کتاب ہے. یار دے چہرے دی خیرات ہی کتاب ہے. انہاں دے چہرے تک لیا اور اور پاسے تکن دی حاجت ہی نہیں رہی. چھوٹو بس ٹھیک بس ہو گیا. اے گل ہے بھائیا فقیر کسے تو نہیں منگ دے ہوندے. فقیر کسے تو نہیں منگ دے. ساری کائنات دے فقیر زہرا دے در تو میرے مرشد علی دے در تو منگ دے نے. جڑے کسے تو نہیں منگ دے وہ تو منگ دے نے. تے توڑا کی خیال ہے وہ کسے اور تو منگ دے ہونے. سو پھر لوگاں دا ذہن ہے بچیاں نو جدے کو لا دے وے وہ بچے پودے لگ جاندے. تو میں عرض کراں گا کہ کسے درویش کو پوچھیا کرو آل رسول کون ہے. اللہ میرے بیلیاں تے راضی ہو جائے وما علینا الا